بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا موضوع پچھلے لیکچر میں بھی اجتہاد تھا، اور یہ اب اسی ٹاپک پر سیکنڈ لیکچر ہے۔ جیسے ہم پچھلے لیکچر میں بات کر رہے تھے کہ دور حاضر میں اجتہاد کی ضرورت و اہمیت، تو اسی کے ذیل میں ایک دو باتیں اور عرض کرنی تھیں۔ تو قرآن مجید میں اسی طرح جیسے باقی احکامات اللہ نے بیان کیے ہیں، تو ان میں سے ایک حکم یہ بھی دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ آپ اپنے معاملات میں مشاورت کیجئے، یا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے معاملات مشاورت سے طے کریں۔ اب ہمارے ہاں اس کے اندر بھی ایک غلط فہمی موجود ہے کہ کیا مشورہ ہر آدمی سے کیا جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ مشورہ اہل مشورہ سے جائز ہے، یعنی مشورہ صرف ان افراد سے کیا جائے گا جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہوں۔ اگر دوسرے آدمی کے ساتھ مشورہ کریں گے تو وہ مشورہ شرعاً معتبر نہیں ہے۔ مثلا اگر آپ نے کسی شریعت کے حکم کا مشورہ کرنا ہے تو آپ علماء سے کریں گے، اگر طبی معاملات کا مشورہ کرنا ہے تو وہ پھر علماء سے نہیں، وہ کسی اچھے ماہر حکیم ڈاکٹر سے آپ کریں گے۔ اسی طرح باقی امور زندگی ہیں کہ جس معاملے کا آپ نے مشورہ کرنا ہے وہ اس فیلڈ کے ماہرین سے مشورہ کریں گے۔ یہ بات ہمیں ایک حدیث سے بھی اشارتاً اخذ ہوتی ہے۔ جیسے معروف اور صحیح حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ صحابہ سے، جو انصار صحابہ تھے، کہ یہ تم ایک جو مذکر کھجوروں کا پاؤڈر وغیرہ جو ہے وہ مؤنث کھجوروں پر ڈالتے ہو، تو یہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اس کے ذریعے سے ان کھجوروں کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو ختم کر دو، یہ اللہ کی طرف سے ہے، بس اس کو بند کر دو۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے بند کر دیا۔ تو ہم نے جب عملی طور پر دیکھا تو اگلے سال کھجوریں کم مقدار میں ہوئیں جن پر ہم نے وہ پاؤڈر وغیرہ نہیں ڈالا تھا، یعنی تذکیر و تانیث کا ملاپ نہیں کیا تھا، تو کھجوروں کی مقدار بھی کم ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس بات کو رکھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ بھائی، جو تمہارا کام ہے وہ تم اپنا جاری رکھو، اور میں اس لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا کہ میں ان معاملات پر رائے دوں۔ تو اس سے یوں اخذ ہوتا ہے، یہ بات ہم اس روایت سے سمجھ سکتے ہیں کہ مشورہ اہل مشورہ سے ضروری ہے۔ تو اگر مشورے کے بعد بھی کوئی معاملہ طے ہو جائے تو جس کو ہمارے ہاں اجماع کی ایک صورت ہوتی ہے کہ علماء، عصر حاضر کے علماء کسی دینی حکم پر اجماع کر لیں تو وہ اکٹھے اجتماع کریں، اور اس اجتماع کے نتیجے میں ایک اجماع اگر قائم ہو جائے کہ اکثر علماء اس پر ایک رائے قائم کر دیں، شرعی حکم جاری کر دیں، تو وہ ہمارے لیے کیا ہوگا؟ اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہوگا۔ اسی طرح قرآن مجید نے ایک اور حکم بھی بیان کیا، سورۃ النساء میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، کہ اگر تمہیں، یہاں پہ اللہ یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو جائے، کوئی نیا معاملہ پیش آ جائے، تو اس میں عوام میں تشہیر کرنے کی بجائے پہلے اسے ایسے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے جو اس کی گہرائی تک پہنچ کر اس سے نتائج اخذ کر سکیں، اور ان کی رہنمائی میں بات کو آگے چلایا جائے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی بھی نیا مسئلہ واقع پیش ہو تو پہلے اس کے بارے میں متعلقہ ماہرین کی رائے لی جائے اور پھر اسے عوام کے سامنے لایا جائے، ورنہ مسئلہ براہ راست عوام کے سامنے لانے سے خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔ اب ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ علماء جب کسی مسئلے پر اجتہاد کرتے ہیں تو اس میں بعض اوقات دلچسپ صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ مثلا مجھے یاد اچھی طرح کہ جب پاکستان کے صدر سے جنرل پرویز مشرف، تو انہوں نے ایک تقریر کی، تو انہوں نے اس تقریر میں کہا کہ علماء سے اختلاف رائے کر رہے تھے، ان پر تنقید کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی کہ یہ علماء کرام کا کیا ہے، یہ پہلے کہتے تھے کہ سپیکر جو ہے وہ ناجائز ہے، اور اب یہ کہتے ہیں کہ سپیکر کا استعمال یا سپیکر پہ نماز پڑھنا جائز ہے۔ پہلے یہ کہتے تھے کہ مرغی جو ہے، بریل مرغی، یہ حرام ہے، اور اب وہ کہتے ہیں کہ مرغی، آپ نے بھی سنا ہوگا کئی لوگ کہتے ہیں، پہلے مولوی کہتے تھے مرغی حرام ہے، برائلر،
اور اب یہ سارے مولوی اپنے مرغی کھانے کی باری آئی ہے تو وہ کہتے ہیں مرغی حلال ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ علماء جب بھی کسی مسئلے پر اجماع کرتے ہیں یا اجتہاد کرتے ہیں تو اس میں وہ اپنی ذاتی خواہشات کو کبھی بھی مد نظر نہیں رکھتے، وہ ہمیشہ شریعت کے احکام کو مد نظر رکھتے ہیں۔ مثلا میں سپیکر پر اگر عرض کروں تو ہوا یہ کہ جب سپیکر ایجاد ہوا، ظاہر ایک نئی چیز تھی کہ ایک آدمی کی آواز آپ کہیں میل تک جا کے سپیکر کے ذریعے سے پہنچا سکتے ہیں، تو علماء نے سپیکر کے ماہرین سے پوچھا کہ یہ جو دور تک انسانی آواز بذریعہ سپیکر پہنچتی ہے، یہ اس کی اوریجنل آواز پہنچتی ہے یا ایک نئی آواز پیدا ہوتی ہے، جس کو ہمارے ہاں اردو میں ہم آواز بازگشت کہتے ہیں۔ آواز بازگشت ہم ایسی آواز کو کہتے ہیں جیسے آپ کسی کنویں میں یا پہاڑ میں یا پختہ عمارت میں آپ آواز دیتے ہیں تو آپ کو آپ جب مثلا لفظ اللہ کہتے ہیں یا کوئی بھی لفظ آپ بولتے ہیں تو آپ کو وہ آواز تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ ریورس سنائی دیتی ہے، دوبارہ ریورس طور پر آپ کے علم میں آتی ہے۔ اب جس کو آج کل ہمارے ہاں ساؤنڈ سسٹم کے اندر بھی وہ آواز میں آپ دیکھو گے، ساؤنڈ سسٹم میں وہ آدمی ایک دفعہ لفظ اللہ کہتا ہے تو وہ ساؤنڈ سسٹم جو ہے وہ کئی دفعہ لفظ اللہ اللہ اس کو ادا کرتا رہتا ہے، نعت خوانوں کو آپ نے دیکھا ہوگا۔ اب کیونکہ حدیث کے اندر آواز بازگشت کا حکم موجود تھا، اس لیے ہمارے یہاں فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک آدمی نے، غالباً ہدایہ وغیرہ میں بھی ہے کہ اگر ایک آدمی نے کہا کہ میں نے آواز بازگشت سنی ہے کہ فلاں آدمی فلاں کو اپنی بیوی کو طلاق دے رہا تھا تو میں یہ آواز بازگشت کی بنیاد پہ اس کی گواہی دیتا ہوں، تو فقہاء نے لکھا ہے کہ اس کی یہ بات معتبر نہیں ہے، اس کی یہ گواہی معتبر نہیں ہے، یعنی آواز بازگشت پہ احکام شرعیہ مرتب نہیں ہوتے، یہ اصول ہے۔ تو علماء نے کہا کہ دیکھیں اگر یہ سپیکر سے اوریجنل آواز نہیں پہنچتی بلکہ ایک نئی آواز نکلتی ہے اور وہ آواز لوگوں تک پہنچتی ہے، تو علماء نے کہا کہ سپیکر کے اوپر نماز پڑھنا ناجائز ہے۔ اب علماء نے سپیکر پر نماز کے عدم جواز کا جو حکم جاری فرمایا یہ ذاتی خواہش کی بنیاد پر نہیں تھا، بلکہ اس کی علت یہ تھی، وہ جو حدیث کی روشنی میں علماء نے بیان کی کہ یہ آواز بازگشت ہے اور آواز بازگشت میں احکام شرعیہ مرتب نہیں ہوتے۔ بعد میں ان انجینئرز کی رائے تبدیل ہوئی جو اس سپیکر کے ماہرین تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ انسانی آواز ہی بلند ہو کر لوگوں تک پہنچتی ہے، وہی آواز ہوتی ہے، نئی آواز پیدا نہیں ہوتی، تو علماء نے کہا کہ سپیکر پہ نماز پڑھنا جائز۔ اب اس میں علماء کی رائے میں تبدیلی کا سبب وہ انجینئرز کی رائے ہے۔ پہلے ان کی جو رائے تھی علماء نے اس کے مطابق فتویٰ دیا، جب ان کی رائے بدل گئی تو علماء نے اس کے مطابق فتویٰ دے دی، لیکن یہ فتویٰ علماء کے گلے پڑ گیا۔ وہ کہتے ہیں جی پہلے مولوی کہتے تھے ناجائز ہے، اب مولوی کہتے ہیں کہ جائز ہے۔ اسی طرح جب یہ فارمی مرغی، بریل مرغی آئی تو اس میں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی غذا کے اندر جو ہے بہت ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں، اسی غذا میں مثلاً وہ ٹوٹا چاول جو ہے وہ ہوتا ہے، گندم کا کچرا ٹائپ وہ چیزیں ہوتی ہیں، مچھلی ہوتی ہے، اور اسی طرح اس کے اندر جو جانوروں کا خون ہے وہ بھی اس کا غذا کا حصہ ہوتا ہے، جبکہ خون کے بارے میں قرآن میں واضح حکم ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم، کہ اللہ نے مردار کو بھی حرام کیا ہے اور خون کو بھی حرام کیا ہے۔ اب مردار اور خون دونوں چیزیں حرام تھی، اور بھی لسٹ ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی، تو خون بھی اس کے اندر اللہ نے حرام قرار دی ہے۔ تو علماء نے ان سے پوچھا کہ اس کی غذا کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں، تو انہوں نے کہا یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ علماء نے کہا اچھا بھائی یہ بتاؤ کہ خون غالب کیفیت میں ہوتا ہے یا مغلوب کیفیت میں ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی خون غالب کیفیت میں ہوتا ہے۔ علماء نے کہا کہ اس مرغی کا کھانا حرام ہے کیونکہ اس کے غذا کے اندر حلال چیزیں کم مقدار میں ہیں اور حرام چیزیں جو ہیں وہ زیادہ ہیں، یا حرام چیزیں جو ہیں وہ غالب بنیاد پر ہیں، اس لیے اس مرغی کا کھانا حرام ہے۔ پھر انہی کی رائے بدلی، انہوں نے کہا نہیں، حلال چیزیں یعنی گندم، اسی طرح چاول، اسی طرح مچھلی، یہ جو حلال اشیاء ہیں یہ غالب ہوتی ہیں، اور جو بلڈ ہوتا ہے یہ مذبح خانے کے اندر جو ہمارے یہاں ہر روز جانور ذبح ہوتے ہیں تو باقاعدہ اخبارات میں دیکھتے ہیں کہ ان کے بلڈ کا باقاعدہ ٹینڈر نکلتا ہے، اور وہ جو ہے وہ مذبح خانے جن کو ہمارے یہاں سلی خانہ کہتے ہیں، وہ باقاعدہ بلڈ جو ہے وہ ڈرموں کی صورت میں سیل ہوتا ہے اور وہ مرغی غذا کے اندر شامل ہوتا ہے۔
تو علماء انہوں نے کہا کہ نہیں، اب جو ہے نا وہ مغلوب ہوتا ہے بلڈ، اور جو ہے اس کے اندر جو حلال اشیاء ہیں وہ غالب ہوتی ہیں۔ تو علماء نے فتویٰ دیا کہ مرغی کا کھانا حلال ہے۔ اب یہ علماء نے اگر ابتداء میں مرغی کی حرمت کا فتویٰ دیا تو اس میں بھی علماء کا قصور نہیں ہے، اس میں اپنی ذاتی خواہش کا مسئلہ نہیں تھا۔ اس کا پس منظر جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اس کا پس منظر یہ تھا کہ ان کی رائے یہ تھی کہ خون جو ہے وہ غالب ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم کے تحت قرآنی نص کے مطابق خون حرام ہے، اور خون جو ہے وہ غالب مقدار میں مرغی غذا کے اندر شامل ہوتا ہے، تو علماء نے کہا کہ مرغی کا کھانا حرام ہے۔ اور جب ان کی رائے بدلی کہ مرغی جو ہے وہ اس کے اندر حلال اشیاء غالب ہوتی ہیں، تو علماء نے کہا کہ مرغی کا کھانا حلال ہے۔ اب یہ علماء کی رائے کے اندر اگر تبدیلی واقع ہوئی ہے تو اس کا پس منظر علماء کی ذاتی خواہش نہیں ہے، اس کا پس منظر جو ہے وہ اس کی علت کا بدل جانا ہے۔ ظاہر علت کا بدل جائے گی تو حکم بھی بدل جائے گا۔ جب حلال اشیاء غالب آئیں تو علماء نے کہا کہ مرغی کھانا حلال ہے، اور جب حرام اشیاء غلبے کی بات کی گئی تو علماء نے کہا کہ مرغی کھانا حرام ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے وہ حکم جو ہے وہ ماہرین کے سامنے لایا جائے، اس کی ایسے نہ تشہیر کی جائے۔ اسی طرح باقی مسائل ہیں، اس کے اندر باقاعدہ طور پہ تحقیق کر لی جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کی رائے قائم کی جائے۔ اسی طرح قرآن کریم میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ اللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے اولی الامر یعنی حکام کی بھی اطاعت کریں، لیکن اگر ان کے درمیان کسی مسئلے پر تنازع ہو جائے، صحیح ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوا الی اللہ ورسولہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ اگر پھر بھی تمہارے درمیان وہ اختلاف برقرار رہے تو پھر تم اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف کیا کر لو، رجوع کر لو۔ لیکن حکومت اور رعایا کے درمیان کوئی معاملہ تنازع ہونے کے اس کا فیصلہ قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ہوگا جی، ضروری ہوگا۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رسول واضح ہو جانے کے بعد اس کی مخالفت کرنا اور اس کے بعد مسلمانوں کے اجتماعی طرز عمل سے ہٹنا بھی گمراہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اجماع امت کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ قرآن و سنت کے بعد امت مسلمہ کے اجماعی تعامل کا ساتھ دینا بھی لازم ہے، اس لیے قرآن و سنت کے احکام کی تشریح، تعبیر اور اسلامی نظام کے بنیادی خد و خال کے حوالے سے امت کی اکثریت 1400 سال سے جو سمجھتی ہے، جس پر عمل کرتی رہی، وہی اسلام کی حقیقی تعبیر اور تشریح ہے، اور اسے ہٹ کر نئی راہیں اختیار کرنا سراسر گمراہی ہے۔ آج کا سوشل میڈیا کا دور ہے، اور آپ کو عملی طور پر یہ اندازہ ہوتا ہوگا کہ بہت سارے لوگ اٹھتے ہیں اور وہ ایک رائے چلا دیتے ہیں۔ اب وہ امت کے اندر 1400 سال سے متفقہ مسائل ہیں، اس پر اجتہاد ہو چکا ہے، اس پر ساری ابحاث ہو چکی ہیں، لیکن وہ لوگ پھر ایمانداری علمی طور پر اختیار نہیں کرتے۔ اس میں سے کچھ چیزیں اٹھاتے ہیں کیونکہ ہمارے معاشرے میں جنرل طور پر معلومات کی کمی ہوتی ہے، تو وہ ان ایشوز کو اٹھا کر اس پر اپنی ایک رائے قائم کر دیتے ہیں۔ دوسری گزارش اسی موضوع کے متعلق یہ تھی کہ اجتہاد چونکہ دو قسم کی علمی کاوشوں کا نام ہے، ایک قرآن و سنت کے احکام کی تعبیر اور تشریح اور نئے پیش آمدہ مسائل کا قرآن و سنت کی روشنی میں حل تلاش کرنا۔ اس لیے فقہائے امت نے اس کی اہلیت کی شرائط بھی طے کر دیں کہ ہر کس و ناقص اٹھ کر اختیار نہیں دیا کہ وہ اجتہاد کے نام پر دینی مسائل میں رائے دیتا پھرے، اس کو قبول کرنے پر اصرار بھی کرے۔ ان شرائط پر ایک نظر ڈالنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ قرآن سنت کی اور ان تعبیر تشریح کا بیشتر ذخیرہ عربی زبان میں ہے، اس لیے اجتہاد کرنے والوں کو عربی زبان پر اس قدر عبور حاصل کرنا ضروری ہے کہ وہ اس ذخیرہ سے براہ راست استفادہ کر سکے، اور قرآن کریم کے متعلقہ آیات کے شان نزول، پس منظر، اسے یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ کون سی آیات پہلے نازل ہوئیں، کون سی بعد میں، تاکہ وہ اس آیت کریمہ کا صحیح مصداق اور مفہوم سمجھ سکے۔ احادیث نبویہ کے ذخیرے تک اس کی علمی رسائی کے ساتھ ساتھ اس کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس حدیث کے ضعیف صحیح ہونے کا کیا معیار ہے، احادیث کے واقعات میں تقدم اور تأخر میں اس کے علم میں ہو، تاکہ وہ کسی حدیث کے نبوی کی صحت اور ضعف کے معیار، اس کے مفہوم اور مطلب کو سمجھ سکے۔ مختلف مسائل پر اب تک جو اجتہادات ہو چکے ہیں وہ بھی اس کی نظر میں ہونے چاہیے تاکہ وہ ان سے استفادہ کر سکے۔ اس لیے ہمارے ہاں ایک بحث رہی کہ اپنا اجتہاد کا اختیار جو ہے وہ پارلیمنٹ کو دے دیا جائے۔
تو اس پر ماضی قریب میں جو سب سے بڑے داعی تھے وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ڈاکٹر جاوید اقبال. ڈاکٹر جاوید اقبال کی رائے یہ تھی کہ پارلیمنٹ کو جو ہے وہ اجتہاد کا اختیار دے دیا جائے اور پارلیمنٹ جو ہے وہ جو فیصلہ کرے وہ اس کے مطابق اس پر عمل ہونا چاہیے. تو اس پر علماء نے اختلاف رائے کیا. ان کی رائے یہ تھی کہ پارلیمنٹ کو اگر آپ اجتہاد کا اختیار دیتے ہیں تو پھر پارلیمنٹرین کے لیے کوئی علمی معیار بھی قائم کرنا ضروری ہے، ورنہ تو آپ کا بھی عملی طور پر معاشرے میں یعنی یہ تجربہ ہوگا. مجھے بالکل اچھی طرح یاد ہے کہ پرویز مشرف کے زمانے میں انہوں نے پارلیمنٹرین کے لیے جو ہے وہ BA کی ایک شرط مقرر کی تھی. آپ ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں. آج کے زمانے میں BA کو اتنی بڑے لیول کی کوالیفیکیشن نہیں ہے، اور پارلیمنٹ جو ہے وہ بیسیکلی اس کا جو کام ہے وہ قانون سازی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ بعد میں جو اگلی اسمبلی بنی انہوں نے متفقہ طور پر حکومت اور اپوزیشن نے متفقہ طور پر اس کو منظور کیا کہ پارلیمنٹرین کے لیے BA کی شرط کو ختم کر دیا جائے. تو جہاں پہ علمی معیار یہ مقرر کیا گیا ہو کہ پارلیمنٹرین کے لیے جو ہے جو پارلیمنٹ کا ممبر بننا چاہتا ہے اس کے لیے بالکل ان پڑھ انسان بھی جو ہے وہ الیکشن لڑ کر اسمبلی میں پہنچ سکتا ہے. تو اگر آپ ایسے لوگوں کو اجتہاد کا اختیار دیں گے، صحیح، جن کو بنیادی دنیاوی علوم کا بھی علم نہ ہو، تو وہ کیسے قرآن و سنت پر اجتہاد کریں گے، ان علوم پر نظر رکھیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ رائے کو قائم کریں گے. ایک واقعہ بڑا معروف ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ اگر مائع مستعمل یعنی استعمال شدہ پانی کے نجس ہونے کا فتویٰ دیا تو ان کو عملی طور پر انسان جو اعمال، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب انسان جو ہے وہ وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں، تو وہ ان کو عملی طور پر نظر آتے تھے. یعنی تقوی، پرہیزگاری، ورع کی ایک کیفیت بھی ہو اور علمی طور پر بھی ایک انسان اتنا مضبوط ہو تو پھر جا کے وہ اجتہاد کو اختیار کر سکتا ہے. انشاءاللہ اس موضوع پر اگلے لیکچر میں گفتگو کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.